بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے لیے آج بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح میں مکمل قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے اور ایک عظیم معجزہ ہے، ایک ابدی معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور تا قیامت دنیا میں رہنے والی کتاب ہے۔ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے ساتھ دشمنان اسلام کے شروع دن سے چیلنجز ہیں۔ جب سے یہ قرآن اترنا شروع ہوا، نازل ہونا شروع ہوا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، تو اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ بہت سے نکمے اور مادہ پرست لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو بھی معمولی کتاب سمجھنے لگیں گے اور یہ کہیں گے کہ ایسی کتاب ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر دشمنان اسلام اگر تمہیں اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی آیتوں پر کسی قسم کا شبہ ہے، شک ہے، تو ایسا کرو کہ قرآن کی ایک آیت کی طرح، قرآن کی آیتوں کی طرح ایک آیت یا ایک سورت پیش کر کے دکھاؤ۔ تمہارا چیلنج قبول کر لیا جائے گا اور یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور آگے فرمایا صرف تمہارا مسئلہ نہیں، تمہارے دوستوں کو بھی لا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن نہ اس زمانے میں کوئی کر سکا، نہ بعد میں، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ چیلنج صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جنات کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، پورے انسان جمع ہو جائیں، پورے جنات جمع ہو جائیں، کس بنیاد پر، کس بات پر جمع ہو جائیں؟ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر جمع ہو جائیں، اس بات پر تل جائیں کہ اس جیسا قرآن پیش کر دیں۔ فرمایا لا یأتون بمثلی، ایسا قرآن ہرگز نہیں لا سکتے ہیں۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے آپس میں مددگار بن جائیں تب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا عظیم قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، انسانوں یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے حوالے کیا گیا ہے، یہ ایسا عظیم قرآن ہے، تم اسے معمولی سمجھتے ہو۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے پہاڑ پر، علی جبل لرأیتہ، آپ دیکھتے پہاڑ کو، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے
ڈرتے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے تم دیکھتے قرآن پہاڑ کو، پہاڑ بھی لرز جاتا، پہاڑ کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ قرآن کو برداشت کر دے، لیکن مسلمان ہے کہ قرآن کو بہت معمولی سا سمجھا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اپنی ذمے میں لی ہے کہ قرآن میں حفاظت کروں گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اسے محفوظ کریں گے اور رہتی دنیا تک کے لیے امت کی ہدایت کا اسے ذریعہ بنائیں گے۔ بہت سو نے کوشش کی، بہت سو نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا کہ اس قرآن میں رخنہ اندازی کرے، اس قرآن کے مضامین کو عدل بدل کر ڈالے، لیکن کوئی مائے کا لال دنیا میں ایسا نہیں آیا جو قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر سکے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سند تواتر کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بادشاہ مامون الرشید کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ ہر سال علمی مجلس لگاتے تھے، اپنے حکومت کے ماتحت میں ایک علمی حلقہ لگاتے تھے، سالانہ ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو بلایا جاتا تھا، سب کے لیے آزادی ہوتی تھی، کوئی بھی آ سکتا ہے، مذہبی بنیاد پر کوئی بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک سال ایسا ہوا کہ انہی لوگوں میں یعنی جو لوگ اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے، پروگرام پیش کر رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی آیا جس نے بڑی معقولی گفتگو کی اور دیکھنے میں بہت ہی وضع قطع میں بہت ہی علمی آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ پروگرام کے ختم پر مامون الرشید چونکہ ایک علم دوست آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے، سبھی کو جانتے تھے کہ کون کس علم کا، کس معیار کا آدمی ہے۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد مامون الرشید بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، میں نے تمہیں غور سے دیکھا ہے، تمہاری باتیں سنی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم یہودی ہو۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میرا مذہب یہودیت ہے۔ حضرت مامون رشید نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ خوب نوازش کا معاملہ کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ نہیں سکتا۔ بات ہوئی، ختم ہو گئی، ایک سال کا عرصہ گزر گیا، اگلے سال پھر ایسا ہی پروگرام ہوا، چونکہ سالانہ پروگرام ہوتا تھا۔ اگلے سال کے پروگرام میں اتفاق سے وہی شخص آیا اور حال یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ پہلے تو بادشاہ کی پیشکش پر مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اب آیا ہے اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے اور فقہ پر، اسلامی فقہ پر بہت ہی بلیغ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کاش اس وقت ہماری بات پر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہم اسے ارکان دولت میں شمار کر لیتے، ارکان سلطنت میں اسے شمار کر لیتے، بہت اعزاز و اکرام سے نوازتے۔ کیا پڑی تھی اسے بعد میں اسلام قبول کرنے کی، خیر اسے پوچھتے ہیں بلا کر کے۔ بادشاہ نے اسے بلایا، تنہائی میں خلوت میں بلا کر کے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیسے تم مسلمان ہو گئے؟ میں نے سال گزشتہ تمہارے سامنے پیشکش کی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تم اکثر اس کے منکر ہو گئے تھے، تم تیار نہیں تھے بالکل بھی، آخر کیا بات پیش آئی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک بڑا ماہر خطاط ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میری تحریر بڑی اچھی ہے، میں بہت اچھا لکھتا ہوں۔ سال گزشتہ میں اس پروگرام سے واپس گیا تو میں نے سوچا کہ پورے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور آسمانی مذہب کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کی کتابوں میں کانٹ چھانٹ کر کے، رد و بدل کر کے، اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے پیش کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تورات کو لیا، تورات کے کچھ نسخے لیے اور میں نے اپنے طرف سے تورات کے نسخوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی لکھی اور اپنے طرف سے میں نے کچھ چیزیں اضافہ بھی کیا اور 3 نسخے تیار کیے اور میں کلیسا میں جا کر کے دیا تو اسے قبول کر لیا گیا۔ لوگوں نے بڑی قیمتیں دے کر کے اسے خریدی، بہت ہی اچھے انداز میں، عمدہ انداز میں اس کی کتابت کی گئی ہے، بہت اچھی ہے۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اسے لیا اور منہ مانگی داموں میں وہ فروخت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں انجیل کو ہاتھ لگایا اور انجیل کو لیا اور اس کے بھی 3 نسخے تیار کیے اور اس میں نے ایسے ہی اضافہ کیا اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں داخل کی اور اس کے 3 نسخے ایسے ہی شاندار تحریر میں تیار کیے اور میں
عیسائیوں اور نصرانیوں کے پاس گیا اور ان کے مارکیٹ میں جا کر کے فروخت کیا تو بڑی شہرت ہوئی، لوگوں نے بڑے منہ مانگے داموں میں اسے خرید لیا اور میری خوب پذیرائی ہوئی۔ اب میرا ارادہ ہوا کہ میں قرآن کے ساتھ بھی ایسا کر کے دیکھوں، چنانچہ میں نے قرآن کے نسخے لیے اور قرآن میں جو باتیں ہیں، قرآن میں کی جو آیتیں ہیں وہ بھی لکھی اور اپنی طرف سے کچھ عربی عبارت کا اضافہ کیا اور میں جا کر کے پیش کرنا شروع کیا۔ میں جس کے پاس بھی جاتا تو وہ سب سے پہلے یہ کرتا کہ قرآن کو لیتا، اسے کھولتا، اسے پڑھتا، اس میں کوئی بھی قابل اعتراض بات میری طرف سے چونکہ اضافہ تھا واپس کر دیتا۔ میں نے بہت سو کے سامنے پیش کیا، کوئی میری کتاب کو دیکھنے کے لیے تک تیار نہیں ہے، اس میں غلطی ہونے کی وجہ سے اسے قبول کرنے تک کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ کتاب ہے۔ اس واقعے کے راوی یحییٰ ابن اکثم رحمۃ اللہ علیہ، اس واقعے کے راوی ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سال میں حج کو گیا اور مکے میں میرے استاد سفیان ابن عیینہ سے میری ملاقات ہوئی، علامہ ابن عیینہ سے میری ملاقات ہوئی، ان کے استاد تھے۔ میں نے یہ واقعہ ان سے سنایا تو انہوں نے کہا ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ارے وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اس کے ساتھ کیوں ایسا ہونا چاہیے تھا اور قرآن کے ساتھ کیوں ایسا ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ علامہ ابن عیینہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مذہبی رہنماؤں پر چھوڑ دی۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے میں لی۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے اسے ذریعہ بنایا انسانوں کے سینوں کو۔ اگر یہ کاغذات میں، اوراق میں لکھا جاتا تو اوراق کے ختم ہونے سے یہ چیز ختم ہو جاتی۔ تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، بغداد اس وقت مسلمانوں کا علمی مرکز تھا، پوری دنیا میں بغداد پوری دنیا سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچتے تھے۔ تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا، کہتے ہیں کہ وہاں جتنی دینی کتابیں تھیں ساری کتابوں کو دریائے دجلے میں پھینک دیا، اور کہتے ہیں کہ کئی سال تک دریائے دجلہ کا پانی ہی، دریائے فرات کا پانی کا رنگ ہی بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ اتنی ساری کتابیں دریا برد کر دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک قرآن کریم کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عالم یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کے کسی آیت پر اعتراض ہے، امت اس کے چہرے پہ تھوک دے گی۔ بڑے سے بڑے عالم کی جرأت نہیں ہے، بڑے سے بڑے انسان کی جرأت نہیں ہے کہ قرآن میں کم و کاست کر سکے۔ تو اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حوالے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی دنیاوی سرمایہ نہیں ہے، امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، دوسری ہے وسنت رسولہ، اور دوسری چیز اس کے رسول کی سنت۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، چاہے کوئی بھی فتنہ آ جائے دنیا میں، کوئی بھی فتنہ سر اٹھائے، قرآن اور حدیث کو، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے جب تک تھامے رہیں گے تب تک ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو اولین فرصت میں اسے پڑھنا سیکھیں، اس کی تلاوت کو سیکھیں۔ آدمی جب ایک مسلمان جب سے بالغ ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اور اس کے امتحان کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے امتحان حال میں صبح میں 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کا امتحان کا ایک موقع ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ جو موقع ہے اس کے بلوغ کے وقت سے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، موت تک اس کا امتحان رہتا ہے۔ اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد نہیں، اس سے پہلے۔ وہ تو امتحان گاہ میں جانے کا وقت ہے، اس سے پہلے بچپن کا وقت ہے، لڑکپن کا وقت ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کو تیار کر دینا چاہیے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے موقع دیا۔ اگر کسی کی عمر
30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئے، 60 سال کا ہو گیا، تب بھی قرآن اب بھی پڑھ سکتا ہے۔ اتنا قرآن کا حصہ پڑھنا ضروری ہے جتنا نماز میں جتنے حصے کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اتنا حصہ پڑھنا اور اتنا حصہ سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اول مرحلے میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا سیکھیں، اور دوسرے مرحلے میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے طور سے نہیں، حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں، تفسیر کی مجلسوں میں جائیں، وہاں بیٹھ کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں وہاں سے ملیں گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ختم قرآن کے اس مبارک موقع پر اللہ نے کہلوائی، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔